جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو آج سپریم کورٹ میں جس اپیل پہ ہیئرنگ ہو رہی ہے، یہ بنیادی طور پہ یہ وہ کیس ہے جس میں کہ جو پی ڈی ایم کی حکومت، جو پی ڈی ایم 1 تھی، ابھی بھی پی ڈی ایم 2 کی حکومت ہے، وہی ہے، لیکن یہ وہ اپیل تھی جو کہ ہم نے کی تھی اور عدالت نے فیصلہ حق میں دیا تھا کہ جو امینڈمنٹس کی گئی ہیں نیب ایکٹ میں، وہ بنیادی طور پہ ایک این آر او تھا، اور اس این آر او کی اگر آپ تفصیل دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس حکومت نے جو پی ڈی ایم کی تھی، پی ڈی ایم 1 جو تھی، انہوں نے آتے ہی پہلے جو کام کیا تھا وہ یہ تھا کہ اس ایکٹ میں امینڈمنٹ کی، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو اس کو ہٹایا گیا قانون سے، اوورسیز ووٹنگ کو حق کا ہٹایا گیا۔ تو بنیادی طور پہ اس کا مقصد یہی تھا کہ چوری کو وہ کر دیا جائے، قانونی بنا دیا جائے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں جو بھی امینڈمنٹس ہوئی تھی وہ اس وقت کے وہ لوگ جو کہ نیب کیسز میں پھنسے ہوئے تھے، وہ لوگ جنہوں نے کہ اس ملک کے وسائل کو بری طرح لوٹا تھا، وہ لوگ جنہوں نے کہ عوام کے حقوق کو لوٹا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو ایک این آر او دینے کی کوشش کی، جن کی کوشش انہوں نے ہماری حکومت میں بھی کی تھی، اور اگر آپ کو یاد ہو تو فیٹ ایف کے قانون کے وقت بھی انہوں نے اس کو ایز اے نیگوسیشن چپ استعمال کیا تھا کہ ان کو این آر او دے دیا جائے اور ان کے سارے گناہ معاف کیے جائیں، اور آئندہ جو ہے تو ان کو کسی قسم کی تفتیش کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دیکھیں، ہم جو ملک میں حالات دیکھ رہے ہیں وہ سب اسی وجہ سے نظر آ رہے ہیں کہ اس ملک میں قانون کی اور آئین کی کوئی حکمرانی نہیں ہے۔ اس وقت جو سلسلہ چل رہا ہے، جس کا کہ ایک آپ نے عکس دیکھا دبئی کی پراپرٹیز میں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یا تو اس ملک پہ اعتبار نہیں کیا کہ وہ سمجھتے ہوں کہ ان کی ملک میں، اس ملک میں، پاکستان میں انویسٹمنٹ ان کی سیف نہیں ہے، دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ چوری کر کے پیسے کو باہر بھیجا، جائیدادیں بنائیں، اور بات اس پہ ختم نہیں ہو جاتی کہ آپ نے ڈکلیئر کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ بات تو یہ ہوتی ہے کہ اس کی آپ کو منی ٹریل دینی ہوگی، اس میں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ پیسے ملک سے باہر کیسے گئے، کیونکہ اس میں ٹیکس کی بھی وہ ہے، ٹیکس سے بھی بچنے کی کوشش ہے، اور وہ جو ال گاٹن منی ہے، جو کہ غیر قانونی طور پہ بنائے گئے اثاثے ہیں، ان کا حساب لیا جائے۔ اب یہ جو اس طرح کے قوانین جو کہ اس وقت کی اور اپنے وقت کی جو اشرافیہ ہوتی ہے، وہ صرف اپنے آپ کو سیف گارڈ دینے کے لیے قانون سازی کرتی ہے، اور عوام کی بری حالت ہے۔ آپ دیکھ لیں پاکستان میں کسانوں کا کیا حال ہو رہا ہے، پاکستان میں جس طرح کی ایک مہنگائی کا ایک طوفان برپا ہے، اس کی تو کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ وہ لوگ جن کے اثاثے باہر ہیں، ان کو اس ملک سے کیا غرض ہے، کیا دلچسپی ہے؟ عمران خان واحد وہ لیڈر ہے جس کی کہ باہر کوئی جائیداد نہیں ہے، بڑی کوشش کی گئی ہے لیکن کوئی جائیداد نہیں ہے، بلکہ جو باہر جائیداد تھی اپنے سپورٹس مین زمانے کے، اس کو بھی بیچ کر پاکستان میں انویسٹ کیا، اس لیے کہ اس شخص کا یہ یقین ہے کہ میں پاکستانی ہوں اور میرا جینا مرنا پاکستانی عوام کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کبھی اپنے لیے کوئی اسکیپ روٹ نہیں رکھا، چاہے وہ ان کے کیسز بھی ہوں، اور یہ جو کیسز چل رہے ہیں سب کو پتہ ہے کہ یہ سیاسی بنیادوں پہ بنائے ہوئے کیسز ہیں، ان کو پتہ ہے۔ جو آج کی جو حکومت ہے ان کو معلوم ہے کہ جس دن بھی ہم نے یہ فیصلہ کر لیا، یعنی اپنے اصولوں سے ہٹ گئے اور ہم نے کوئی ایسی مفاہمت کر لی، ان کی 1 سیکنڈ میں چھٹی ہو جائے گی۔ یہ جان بوجھ کر اور یہ اختلاف پھیلا رہے ہیں، یہ مئی 9 کے واقعے کے پیچھے چھپ کر اپنی سیاست کر رہے ہیں، یہ پاکستان کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، اور وہ ان کا پورا جو ہمارے پچھلے 40 سال کا ریکارڈ دیکھ لیں، یہی 2 حکومتیں ہیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، جو کہ برسر اقتدار رہی ہے، چاہے وہ ادارے تباہ ہوئے ہیں، چاہے یہاں پہ آئین اور قانون کی پامالی ہوئی ہے، چاہے وہ یہاں پہ جس قسم کی بھی ایک افراتفری مچی ہے، لوگوں پہ جو مہنگائی کا طوفان آیا ہے،
یہ جو بجلی کے معاہدے کیے تھے یہ پیپلز پارٹی نے کیے تھے. اس وقت انہوں نے پاکستان کے مستقبل کو گروی رکھوا دیا, پاکستان کی جو ینگ جنریشن ہے اس کو مستقبل کو گروی رکھوا دیا. انہوں نے جو بھی فیصلے کیے وہ ذاتی مفاد میں کیے, باہر جائیدادیں بنائیں اور اس ملک کے عوام کو, چاہے وہ کسان ہوں مزدور ہوں, سب کو اللہ کے آسرے پہ چھوڑ دیا. 22 کروڑ کا یا 25 کروڑ کے جو عوام ہیں وہ یہ ملک اس طرح نہیں چل سکتا. ہر ایک چیز کا ایک شیلف لائف ہوتی ہے. اس قسم کے جو طریقہ کار رہا ہے اس کی شیلف لائف ختم ہو گئی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو عمران خان پہ جو جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں, ہم اس کی کوئی معافی نہیں, اس کی کوئی ہم وہ نہیں مانگ رہے کہ ہمارے کیس ختم کیے جائیں. ہم یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عدالتی انصاف ملنا چاہیے. فیصلے انصاف اور قانون اور آئین کی بنیاد پہ ہوں. ہمیں نہیں چاہیے کہ جی آپ کے خلاف ہم کیسز معاف کر دیں, نہیں, کیونکہ ہم آئین اور قانون کو ماننے والی پارٹی ہیں. ہم اس ملک میں قانون کی بالادستی چاہتے ہیں, کیونکہ وہی ایک راستہ ہے جس سے کہ غریب عوام اور پاکستانی عوام, وہ جو کہ اشرافیہ کو سے تعلق نہیں رکھتے, ان کا مستقبل, ان کی جان, ان کا مال, ان کا کاروبار, وہ سارا جو ہے وہ محفوظ ہو. اور اس کے لیے عدالتوں پہ بہت بڑا ایک ذمہ داری آتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج ہو رہا ہے جس میں کہ خان صاحب کا ویڈیو لنک سے رابطہ جو کہ ابھی کاٹ دیا گیا ہے, اس بات سے اس کا عیاں ہونا ہے کہ جو انصاف ہے اس میں ملنے میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں. یہ عوام کے لوگ ہیں. عمران خان پاکستان کی جو سیاسی جماعت ہے, سب سے بڑی سیاسی جماعت, سب سے پاپولر سیاسی جماعت, اس کے سربراہ ہیں. وہ جماعت جو کہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں میجورٹی رکھتی ہے, آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. اگر اس ملک کو آگے چلنا ہے تو ہمیں انصاف پہ بھروسہ کرنا ہوگا, ہمیں قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کرنے ہوں گے, ورنہ اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اور جو یہ مہنگائی کا طوفان ہے یہ مزید بڑھے گا. اب ہمیں IMF ہی کی وہ کرنی پڑے گی, پیچھے چلنا پڑے گا کہ وہ جو کہیں گے ہمیں وہ کرنا پڑے گا. ان حالات میں کون لایا کہ آیا 3.5 سال کی حکومت جو پاکستان تحریک انصاف کی تھی وہ لائی, یا وہ لوگ جو پچھلے 40 سال سے اقتدار پہ براجمان ہیں؟ یہ سارے ذمہ دار یہ ہیں. اگر آج غریب کو روٹی نہیں مل رہی, نوجوان کو روزگار نہیں مل رہا, بجلی نہیں مل رہی, ملک میں خزانہ خالی ہے, افراتفری ہے, سیاسی عدم استحکام ہے, اس کے ذمہ دار یہ دو پارٹیاں بالخصوص ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون. تو عوام نے تو ان کو الیکشن میں 8 فروری میں ان کو بتا دیا کہ وہ کس طرف کھڑے ہوئے ہیں. یہ فارم 47 کی بنی ہوئی حکومت ہے جو کہ کسی قبضے کے پلاٹ پہ آپ نے اپنی عمارت تعمیر کر دی, اس سے آپ مالک نہیں بن جاتے. آپ کے پاس وہ اخلاقی قوت ہی نہیں ہے کہ آپ بڑے بڑے فیصلے کر سکیں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کو ایک فورن انویسٹمنٹ کا آپ نے ہب بنانا ہے, بیرونی سرمایہ کاری آئے, کاروبار پھیلے, لوگوں کو روزگار ملے, اس کے لیے ہمیں ان سے جان چھڑانی ہوگی جو کہ ایک انلیجٹمیٹ حکومت ہے. اور یہ وہ حکومت ہے جس کو کوئی عوام نے ووٹ نہیں دیا. شکریہ.